سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈوب ڈوب کے ابھری ناؤ، معاشرے پر چھائے ہوئے جعلی پیروں کے گناہوں کی شرمناک روداد۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 1۔ کہنے والوں نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ انسانوں کا وہ ہجوم ہے جس کے متعلق کوئی جھوٹ گھڑ کر مشہور کر دیا جائے تو کہیں نہ کہیں سے آواز اٹھے گی کہ یہ تو فلاں خاندان کی کہانی ہے، جہاں باپ اپنی سگی بیٹی کو ہی داشتہ بنا لے، جہاں سگے بہن بھائی آپس میں ناجائز تعلقات استوار کر لیں، جہاں جنسیت کا غلبہ اس حد تک پہنچ جائے کہ دوست تہذیب جدید کے نشے میں آپس میں بہنوں یا بیویوں کے تبادلے کریں، اور جہاں ماں اپنے معصوم بچوں اور ان کے باپ کو زہر دے کر یا انہیں چھوڑ کر آشنا کے ساتھ فرار ہو جائے، وہاں ہر جھوٹ سچ ہی نکلتا ہے۔ پسماندگی کے دور میں معاشرے میں بدعمالیوں پر پردے پڑے رہتے ہیں، لیکن جب سے اخبار رسالے گھر گھر پہنچنے لگے ہیں اور اخباروں کے نامہ نگار دور دراز دیہات میں بھی پہنچ گئے ہیں، وہاں اب کوئی پردہ نہیں رہا۔ اخباروں میں ایک سے بڑھ کر ایک شرمناک واقعہ خبروں کی صورت میں آتا ہے، اور پھر رابطے اتنے آسان ہو گئے ہیں کہ کسی بھی علاقے کی رات کی خبر صبح تک دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ یہ بھی کہنا غلط نہیں کہ معاشرہ جتنا پسماندہ اور توہم پرست ہوگا، وہاں جذباتیت اور پراسراریت اتنی ہی زیادہ ہوگی کہ دیکھنے اور سننے والے حیرت زدہ بلکہ بعض حالات میں دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا معاشرہ خصوصاً دیہاتی علاقہ پسماندہ ہے۔ چار دیواری کی دنیا کی دیواروں سے کان لگائیں، آپ کو رونگٹے کھڑے کر دینے والی سرگوشیاں سنائی دیں گی، اور پھر جہاں پیر پرستی، نفسانی خواہشات، توہمات اور تعویذ گھنٹوں پر بھروسہ ہو اور دلوں میں اللہ کا نام رسمی سا رہ جائے، وہاں ڈرامائی واقعات اور سنسنی خیز وارداتیں جنم لیتی ہیں۔ جہاں خاوند اپنی بیویوں کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیں، اور جہاں ایک خاوند جانتے ہوئے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، اپنی بیوی کو بدکار پیر کے پاس بھیج دے، وہاں جھوٹ اور سچ میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ افسوس اور بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کے اس عظیم دین کے پیروکاروں کی بدی کی باتیں ہیں جو دین انسانیت کو جاہلیت اور بدی سے نجات دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اتارا تھا۔ اگر ناول اور افسانے گھر بیٹھے گھڑنے کے بجائے اپنے معاشرے سے ذرا پردہ اٹھا کر جھانکیں تو سچی کہانیوں کی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ میں جو طویل داستان پیش کرنے لگی ہوں، یہ چار دیواری کی دنیا پر پڑے پردوں کے پیچھے کی ایک حقیقی داستان ہے جو دراصل قوم کی ایک بیٹی کی آپ بیتی ہے۔ میں ابتدا میں ہی واضح کر دیتی ہوں کہ اس آپ بیتی میں ایسے مقام اور موڑ آئیں گے جہاں مجھے کچھ کھری باتیں کہنی پڑیں گی۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو بعض خواتین و حضرات کے عقیدوں کی نفی کریں گی اور مجھے وہابی اور مرتد کہا جائے گا، لیکن میں کسی سے معذرت نہیں کروں گی۔ میں جس آبادی میں رہتی ہوں وہ بڑی صاف ستھری آبادی ہے۔ میرے گھر سے ذرا ہی دور چھوٹے سے ایک مکان میں ایک خاتون رہتی ہے۔ مکان تو اس کا چھوٹا سا ہے، 3 کمرے ہیں، برآمدہ ہے اور صحن بھی ہے، لیکن اس مکان کے اندر جاؤ تو امیروں کی کوٹھیوں سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ کہنے سے میری مراد یہ نہیں کہ وہاں بڑا ہی قیمتی اور نئی طرز کا فرنیچر ہے یا بڑی مہنگی زیب و زیبائش کا سامان ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ مڈل کلاس کے گھروں جیسا عام سا سامان ہے، لیکن صفائی اور سلیقہ ایسا کہ دیکھ کر داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اتنی صفائی اور سلیقہ شعاری دیکھ کر گھر کی خاتون کی شائستگی اور نفاست کا پتہ چلتا ہے۔ اس خاتون کا نام خوشبخت بیگم ہے، لیکن اس کی گزری ہوئی زندگی میں خوشبختی کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ملتا۔ وہ بختی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، بیشتر لوگ اس کے اصل نام سے واقف ہی نہیں۔ اس کی عمر 70 سال سے اوپر چلی گئی ہے۔ اس میں کوئی ایسا خاص وصف اور خوبی نہیں جس کی بدولت وہ خاص طور پر مشہور ہوتی،
البتہ اس کی شہرت کا ایک باعث ہے جسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن بختی اس میں بھی مطمئن نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے میں اس معمر خاتون کو جانتی ہوں۔ اس کی شہرت کا یہ باعث اس کا اپنا بیٹا ہے جس کی عمر 40 اور 50 سال کے درمیان پہنچ گئی ہے۔ اس بیٹے کی نہ بیوی ہے نہ بچے۔ سنا ہے بہت پہلے کبھی اس نے شادی کی تھی لیکن بیوی کے ساتھ بن نہ سکی۔ 5-6 سال بعد بیوی بے اولاد مر گئی اور اس اللہ کے بندے نے شادی سے ایسی توبہ کی کہ دوسری شادی کا نام تک نہ لیا۔ بختی کے اس اکلوتے بیٹے کی شہرت یہ ہے کہ کوئی نشہ کرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے اور آوارگی کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن وہ اس طرح بدنام نہیں جس طرح اس قماش کے لوگ بدنام ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ CID کا مخبر ہے۔ چھوٹی سی اس کی ایک دکان ہے جس میں اس نے ایک نوکر کو یا غالباً کسی حصے دار کو بٹھا رکھا ہے۔ اس کی بہرحال کچھ نہ کچھ آمدنی ضرور ہے۔ یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ شخص اگر جوئے باز ہے تو کبھی اس کی ساری آمدنی ہاری ہوئی بازی میں نکل جاتی ہوگی اور کبھی وہ بازی جیت بھی جاتا ہوگا۔ آمدنی کا زیادہ حصہ تو نشے کی نظر ہو جاتا ہوگا۔ آمدنی کا ذکر میں اس خیال سے کر رہی ہوں کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جواری اور نشئی صرف کنگال ہی نہیں ہوتے بلکہ مقروض ہوتے ہیں اور دوستوں اور عزیزوں سے پیسے مانگتے نظر آتے ہیں، اور ان دونوں عادتوں کے عادی اپنے گھروں سے پیسے اور زیورات اڑا کر لے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ گھر والوں کے لیے ایک بڑی ہی شرمناک اور خطرناک مصیبت بنے رہتے ہیں اور پھر گھر والوں کو کسی کے آگے سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ لیکن بختی اس لحاظ سے خوش بخت ہے کہ بیٹا اسے گھر کے اخراجات سے محروم نہیں کرتا اور ماں کو ایسی شکایت ہونے ہی نہیں دیتا کہ گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اس شخص کا دوسرا کمال یہ بھی ہے کہ کسی دوست یا رشتہ دار سے ایک پیسے کا قرض بھی نہیں لیتا۔ ایسی بری عادتوں کے باوجود لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر کسی کی عزت کرتا ہے اور ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا۔ یوں کہہ لیں کہ بختی کے گھر میں گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ وہ اس طرح کے جواری اور نشئی لازماً بدنام ہوتے ہیں، لیکن بختی کا بیٹا انہی تو بری حالات کے ہوتے ہوئے بھی نیک نام ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ اس کی عزت اس وجہ سے کرتے ہوں گے کہ وہ CID کا مخبر ہے، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس نے کبھی کسی پر پولیس کا رعب نہیں جھاڑا۔ اس کے بجائے وہ ان لوگوں کی مدد کو پہنچ جاتا ہے جن کا پولیس کے ساتھ کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پولیس کے ساتھ کسی کا کوئی اچھا کام نہیں پڑ سکتا۔ میں حقیقت یہ بیان کر رہی ہوں کہ بختی کا یہ بیٹا کسی پہلو شریف آدمی نہیں۔ یہاں تک پتہ چلا ہے کہ ایک غریب سی عورت کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم ہیں۔ میں اس شخص کی یہ ہسٹری اس وجہ سے سنا رہی ہوں کہ بختی کو لوگ اس کے بیٹے کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، ورنہ وہ ایک عام سی عورت تھی۔ میری نظر میں بھی وہ ایک عام عورت ہے جسے میں نے کبھی کوئی اہمیت نہ دی اور اسے دور کی سلام و دعا کے قابل ہی سمجھا۔ تھوڑا ہی عرصے پہلے کی بات ہے، میں ایک روز اپنی ایک دوست کے ہاں گئی۔ اس کا گھر بختی کے گھر کے بالمقابل تھا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی گپ شپ میں لگ گئی۔ اتنے میں بختی وہاں آ گئی اور ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ میری دوست نے اس سے خیر خیریت پوچھی اور رسمی سی ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ یہ معمر خاتون جسے اپنے بیٹے کی بری عادتوں کی وجہ سے مغموم اور پریشان ہو جانا چاہیے تھا، اچھی خاصی خوشگوار عورت ہے۔ میں تمہاری محفل میں زیادہ دخل اندازی نہیں کروں گی، بختی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بے اصولی کرنے آئی ہوں۔ کل سے میرا بیٹا بخار میں پڑا ہے، ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دی ہیں لیکن پیسے کم پڑ گئے ہیں۔ 100 روپیہ دے دیں، پرسوں اسی وقت دے دوں گی۔ میری دوست اٹھی اور 100 روپیہ لا کر بختی کو دے دیا۔ بختی نے ایک بار پھر کہا کہ وہ پرسوں یہ 100 روپیہ لوٹا دے گی۔ کیا بات کرتی ہیں آپ خالہ، میری دوست نے کہا۔ واپسی کی ایسی کوئی جلدی نہیں، پہلے اپنے بیٹے کو دوائیاں دو۔ تمہیں جلدی نہیں ہوگی بی بی، بختی نے کہا۔ مجھے جلدی ہے، مجھے قرض اور ادھار اچھا نہیں لگتا۔ بیٹا بیمار نہ پڑ جاتا تو پیسے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بیٹا اٹھے گا تو پیسے بھی آ جائیں گے۔ بختی فوراً ہی جانا چاہتی تھی، لیکن میری دوست نے اسے کچھ دیر بٹھائے رکھا اور باتیں شروع ہو گئیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں کہ میں یہاں لکھوں، لیکن ایک بات ضرور لکھوں گی،
وہ یہ کہ اس کے انداز میں اور خیالات میں کچھ ایسا تاثر تھا جسے میں نظر انداز نہ کر سکی۔ آپ جانتے ہیں کہ 2-3 عورتیں کہیں اکٹھی بیٹھ جائیں تو وہ کسی نہ کسی عورت یا گھر کے خلاف باتیں کریں گی، یا اپنے اپنے خاوند کو بد اخلاق اور بے حس اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں گی، لیکن بختی میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بختی چلی گئی تو میری دوست نے اس کے متعلق بڑی ہی اچھی باتیں کیں اور کہا کہ بختی 500 روپیہ مانگتی تو وہ بھی دے دیتی۔ مختصر یہ کہ میں وہاں سے ایسا تاثر لائی جس نے میرے دل میں یہ خواہش پیدا کر دی کہ بختی کو کبھی ملوں اور اس کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کروں۔ اگلے روز میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئی تو بختی کے گھر کی طرف چل دی۔ بہانہ معقول تھا کہ اس کے بیٹے کو دیکھنے آئی ہوں۔ میں دراصل اس کے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی جو اتنے برے اخلاق کا آدمی ہو کر بھی بدنام نہیں ہوا تھا، بلکہ لوگوں میں اچھی شہرت رکھتا تھا۔ میری اس دوست کا گھر بختی کے گھر کے سامنے ہے۔ میں اپنی دوست کو بھی ساتھ لیتی گئی اور ہم دونوں بختی کے ہاں جا پہنچی۔ اس کا بیٹا کچھ بہتر ہو گیا تھا، صحن میں ٹہل رہا تھا۔ بختی تو ہم دونوں کو دیکھ کر پھولے نہیں سمائی تھی۔ اس نے ہمیں کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کا بیٹا کمرے میں ہمارے پاس آیا۔ کل امی آپ سے 100 روپیہ لائی تھیں، اس نے میری دوست سے کہا۔ آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، آج باہر نکلوں گا اور پیسے آ جائیں گے۔ بختی خالہ، میری دوست نے وہیں سے بڑی بلند آواز میں کہا، 100 روپیے کے پیچھے مجھے کیوں شرمسار کر رہی ہیں؟ دیکھیں، میرے اس بھائی نے بھی وہی بات کہی ہے جو آپ مجھے میرے گھر کہہ کر آئی تھیں، اور یہ آپ کس تکلیف میں پڑ گئی ہیں؟ ادھر آئیں، ہمارے پاس بیٹھیں، ہم آپ کے پاس آئی ہیں۔ باورچی خانے سے بختی کی ہنسی کی آواز آئی۔ اس کا بیٹا کمرے سے نکل گیا تھا۔ مجھے یہ تجربہ ہے اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اس قماش کے کسی آدمی کے گھر اس کی بیوی، بہن یا ماں سے ملنے 1-2 عورتیں چلی جائیں تو ایسے آدمی کو بار بار اس کمرے میں کوئی کام پڑ جاتا ہے جس کمرے میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایسا شخص تاک جھانک سے باز نہیں رہتا۔ لیکن بختی کے بیٹے نے آداب اور شائستگی کا یہ مظاہرہ کیا کہ فوراً کمرے سے نکل گیا اور پھر ہم نے اس کی صورت نہ دیکھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھ لیا تھا۔ شکل و صورت اور چال ڈھال سے وہ نشئی اور جواری لگتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ماں بیٹا ایک بڑی ہی سنسنی خیز اور ڈرامائی کہانی کے کردار ہیں۔ یہ تو ایسے ہی خیال آ گیا تھا کہ میں بختی سے ملوں۔ یہ خیال دراصل ویسے ہی نہیں آیا تھا۔ پہلے بتا چکی ہوں کہ اس معمر خاتون سے میں کچھ اور ہی طرح متاثر ہوئی تھی، اور اس تاثر کو میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتی۔ بختی ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی جس میں چائے کی پیالیاں تھیں اور ایک پلیٹ میں بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ ہم چائے پینے لگیں اور ادھر ادھر کی باتیں بھی شروع ہو گئیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 عورتیں اکٹھی بیٹھ جائیں تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اکیلی بولتی رہی اور دوسری صرف سنتی رہیں۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ ساری ہی عورتیں بیک وقت بولنے لگتی ہیں، یا 6-7 عورتوں کی محفل میں 2 عورتیں تو یقیناً بیک وقت بولتی ہیں، لیکن ہم تینوں میں میری دوست بات کرتی تھی یا میں بولتی تھی اور بختی صرف سنتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہماری ہر بات انہماک اور دلچسپی سے سن رہی ہو۔ وہ اس وقت بولتی جب ہم دونوں خاموش ہو جاتی۔ میری زبان پر ایک سوال بار بار آتا اور میں اس سوال کو نگل لیتی تھی۔ میں بختی سے اس کے بیٹے کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ڈرتی تھی کہ بختی برا مان جائے گی۔ خالہ، میری دوست نے اس سے پوچھا، آپ کے میاں کب فوت ہوئے تھے؟ اس وقت میرا زبیر 18-19 سال کا تھا۔ بختی نے اپنے اس بیٹے کا نام لے کر جواب دیا، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس سے بڑی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں باپ کی زندگی میں ہی بیاہی جا چکی ہیں۔ اس کے اس بیٹے کا نام زبیر تھا اور یہ بختی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ زبیر اکلوتا ہونے کی وجہ سے بگڑ گیا ہوگا، لیکن بات کچھ اور نکلی۔ پھر گھر کا سلسلہ کس طرح چلتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھائی زبیر کی تو ابھی کہیں نوکری نہیں لگی ہوگی۔ اسے ایک پرائیویٹ فرم میں بڑی اچھی نوکری مل چکی تھی، بختی نے کہا۔ اس کا باپ ریلوے میں تھا۔ اس کی وفات کے بعد خاصی رقم اکٹھی مل گئی تھی۔ اللہ نے ہم پر پردہ ڈالے رکھا اور عزت سے گزارا چلتا رہا اور چل رہا ہے۔ زبیر بھائی نے شاید نوکری چھوڑ دی ہے۔ میں نے بات کا رخ زبیر کی طرف موڑنے کے لیے کہا۔
اس نے تو نہیں چھوڑی تھی، حالات کچھ ایسے بدلے کہ اسے نوکری سے محروم ہونا پڑا۔ بختی نے بات یہیں پر ختم کر دی اور میرا تجسس تشنا ہی رہا۔ میری دوست نے بختی سے پوچھا کہ حالات میں ایسی کیا تبدیلی آ گئی تھی کہ زبیر کو نوکری سے محروم ہو جانا پڑا۔ بس ہو گیا جو ہونا تھا، بختی نے بات کو یہیں پر گول کرتے ہوئے کہا۔ میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی عورت ہوں، پھر میرا اصول یہ بھی ہے کہ کسی کے آگے اپنا رونا نہیں رونا چاہیے۔ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں اچھا نہیں سمجھتی کہ آپ ہنستی مسکراتی آئی ہیں اور یہاں سے منہ بے مزاح لے کر جائیں۔ اتنا بتا دیتی ہوں کہ حالات کی یہ تبدیلی میرے لیے ایک صدمہ تھی، سہ گزری ہوں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جس کا صلہ اس کی ذات باری نے یہ دیا ہے کہ دل میں مسرت ہے، ملال نہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس طرح کا اشارہ دے اور ہم نہ پوچھیں کہ کیا ہوا تھا؟ میری دوست کو بھی پوری بات سننے میں دلچسپی تھی، لیکن میری دلچسپی کچھ اور ہی تھی۔ لکھنے لکھانے کی لت پڑ گئی تھی اور میں کسی ناول یا افسانے کا پلاٹ ہی ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ یہ عادت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ جڑ پکڑ چکی تھی، جس کا یہ اثر ہے کہ میں ہر جگہ بال کی کھال اتارنے بیٹھ جاتی ہوں۔ بختی نے یہ مختصر سی بات کی تو میں اپنی عادات کے مطابق اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ میری دوست نے میری ضرورت کو سمجھتے ہوئے میرا ساتھ دیا اور ہم دونوں نے مل کر بختی کو پوری بات سنانے پر مجبور کر دیا۔ پھر بھی میں نے محسوس کیا جیسے وہ ٹال مٹول کے موڈ میں ہے۔ بات یہ ہے خالہ، میں نے کہا، ہمارے دلوں میں آپ کا کچھ پیار کچھ درد ہے، اس لیے آپ کے ہاں چلی آئی ہیں۔ آپ اپنے کسی صدمے کی بات کریں اور ہم اسے نظر انداز کر کے ہنستی کھیلتی رہیں تو میں اسے بد اخلاقی سمجھوں گی۔ ہمیں آپ کی ذات کے ساتھ کچھ دلچسپی ہے۔ پھر بختی نے ساری بات سنا دی، جسے وہ حالات کی تبدیلی اور ایک صدمہ کہتی ہے۔ میں اس کی یہ بات اپنے الفاظ میں پیش کرتی ہوں۔ زبیر 2 بیٹیوں میں اکیلا بیٹا ہونے کی وجہ سے بگڑا نہیں تھا، حالانکہ اسے بیٹیوں کے مقابلے میں ماں باپ نے بہت پیار دیا تھا اور اس کی ہر ضد اور ہر فرمائش پوری کی تھی۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا کرشمہ تھا کہ لڑکا بگڑا نہیں، البتہ یہ ہوا کہ اس میں سرکشی اور خودسری پیدا ہو گئی۔ اس کا باپ کہتا تھا کہ مرد کو اتنا سرکش اور خودسر ہونا ہی چاہیے۔ شاید یہی وہ اوصاف تھے جنہوں نے زبیر میں جرأت مندی پیدا کر دی تھی۔ زبیر نے میٹرک پاس کر لی تو ماں باپ اسے کالج میں داخل کرانا چاہتے تھے۔ زبیر 1 سال فارغ رہا، پھر باپ نے مل ملا کر اور سفارشیں ڈھونڈ کر اسے ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت دلوا دی۔ زبیر پوری دلچسپی سے اس ملازمت کو نبھاتا رہا اور اس طرح 4 سال گزر گئے۔ اس دوران ماں نے زبیر کی شادی کر دی۔ ماں اور بہنوں کے دلوں میں زبیر کے باپ کی وفات کا صدمہ اثر نو تازہ ہو گیا، لیکن زبیر کی شادی کی انہوں نے اتنی خوشیاں منائیں کہ اس صدمے کی شدت کم ہو گئی۔ ماں تلاش بسیار کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دلہن لائی تھی اور اسے لاکھوں میں ایک سمجھتی تھی، لیکن اس نے صرف شکل دیکھی تھی، عقل کی طرف توجہ نہ دی۔ لڑکی والے ان کے لیے اجنبی تھے، رشتہ کرانے والوں نے ان کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ ماں اور بہنیں لڑکی کی شکل و صورت پر ہی مر مٹیں۔ بختی جب ہمیں بیٹے کی شادی کی بات سنا رہی تھی تو مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ آپ سے کسی نے کسی شخص کی تعریفیں کیں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کاروبار کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تو پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے؟ کچھ ایسے ہی زبیر اور اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ لڑکی کی سیرت اپنی صورت سے بالکل متضاد نکلی۔ لڑکی کے والدین نے جب اپنے رنگ دکھائے تو زبیر، اس کی ماں اور اس کی بہنوں کے رنگ اڑ گئے۔ لڑکی بالکل ہی نکمی نکلی تھی۔ لڑکی کے والدین صاف نیت کے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے زبیر کو گھر داماد بنانے کے لیے زمیندوز کارروائیاں شروع کر دیں۔ لڑکی میں جو عقل تھی وہ اس نے تخریبی کارروائیوں میں استعمال کرنی شروع کر دی۔ زبیر کے گھر میں لڑائی جھگڑا تو نہ ہوا تھا، لیکن گھر میں جو برکت اور رونق تھی وہ کم ہونے لگی۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ لڑکے نئی دلہن سے ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مکمل طور پر اپنی دلہن کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ زبیر نے ایسی اوچھی حرکت تو نہ کی اور اپنی بیوہ ماں کا پورا خیال رکھا،
لیکن زبیر کا یہ رویہ اس کی بیوی کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ بیوی اسی کوشش میں لگی رہتی تھی کہ زبیر کے دل میں اس کی ماں کے لیے عداوت پیدا کر دی، لیکن زبیر نے اس کی ایسی ہر کوشش ناکام کر دی، جس کے نتیجے میں زبیر کے دل میں ماں کا پیار اور وقار اور زیادہ ہو گیا۔ یہ تو ہماری چار دیواری کی دنیا کا ایک پرانا ڈرامہ ہے جو گھر گھر میں کھیلا جاتا ہے۔ لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی کے ماں باپ کے درمیان اس طرح پسنے لگتا ہے جس طرح چکی کے دو پارٹ دانی کو پیس پیس کر آٹا بنا دیتے ہیں۔ یہ تو 1001 بار سنی اور سنائی ہوئی کہانی ہے۔ یہ بختی کے کردار کی بلندی تھی کہ اس نے ہر لمحہ یہ کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان نہ آئے، لیکن بہو ایسی بدتنیت لڑکی تھی کہ وہ ماں بیٹے میں عداوت کی خلیج حائل کرنے کی کوششوں میں اس طرح لگی رہتی تھی جیسے وہ اسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہو اور یہ اس کا مذہبی فریضہ ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ خلیج جو وہ ماں بیٹے کے درمیان حائل کرنا چاہتی تھی وہ اس کے اور زبیر کے درمیان حائل ہو گئی اور دن بدن وسیع ہوتی چلی گئی۔ زبیر کی دو بہنیں اپنے گھروں میں آباد تھیں، ایک تو اسی شہر میں بیاہی گئی تھیں اور دوسری کچھ دور ہو گئی تھی۔ زبیر کی ماں نے اپنے گھر کے ماحول میں جو ٹہراؤ، سکون اور پیار و محبت رکھا ہوا تھا وہ بری طرح مجروح ہوا اور ہوتا ہی چلا گیا۔ ہمارے ہاں دراصل شادی لڑکی اور لڑکے کی نہیں ہوتی بلکہ یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور یہ ملاپ شاذ و نادر ہی خوشگوار ثابت ہوتا ہے۔ ہر گھر کا اپنا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے۔ یہ محض اتفاق کی بات ہے کہ دو کلچر ایک جیسے مل جائیں تو گھر جنت بن جاتا ہے، لیکن بختی اور اس کے بہو کے میکے کے کلچر متضاد تھے جو آپس میں ملنے کے بجائے متصادم ہو رہے تھے۔ یہ تو منفی اور مثبت کی ٹکر تھی۔ بختی کی بہو کی جو عادات تھیں وہ دراصل اس کی فطرت تھی جو بچپن سے تشکیل پا چکی تھی۔ انسان کی شکل و صورت بدل سکتی ہے، فطرت نہیں بدل سکتی۔ بعض لوگ اپنے آباء و اجداد کا مذہب بدل لیتے ہیں، ان کی فطرت پر انگلی رکھو تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بھی رسمی طور پر مانتے ہیں، اپنی ہی ذات کو اولیت اور اہمیت دیتے ہیں، خواہ اس میں اللہ کی توہین ہی کیوں نہ ہوتی۔ زبیر تو اب ایک ایسے چھکڑے کو دھکیل گھسیٹ رہا تھا جس کا ایک پہیا ٹوٹا پھوٹا تھا اور اکثر یہ پہیا جام رہتا تھا۔ اگر ماں نہ ہوتی تو وہ اس بیوی کو طلاق دے دیتا، لیکن ماں کو یہ صورت منظور نہیں تھی۔ 3 سال سے کچھ اوپر عرصہ گزر گیا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی زبیر کی بیوی میں ماں بننے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ دوسری مایوسی تھی جو بختی کے لیے ایک روک بننے لگی تھی، لیکن عورت صابر اور شاکر تھی، اس لیے اس نے یہ مایوسی بھی قبول کر لی اور اللہ پر ہی چھوڑ دیا۔ اس دوران اس پر ایک اور ہی آفت آن پڑی۔ بختی کی ایک بیٹی اسی شہر میں بیاہی ہوئی تھی۔ اس کے سسرال خوشحال لوگ تھے، وہ آج بھی خوشحال ہیں، وہ شروع ہی سے تجارت پیشہ لوگ ہیں۔ بختی جس وقت کی بات سنا رہی تھی اس وقت تک اس کی بیٹی کا خاوند ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن آگے چل کر اس میں کچھ تبدیلی آنے لگی۔ تبدیلی یہ آئی کہ غالباً پیسہ اس کے دماغ کو چڑھ گیا کہ وہ غلط راستے پر چل نکلا۔ بیٹی نے بختی کو ایک روز بتایا کہ اس کا خاوند اس سے کچھ لاپرواہ ہوتا جا رہا ہے۔ ماں نے بیٹی کو پند و نصیحت کی اور کہا کہ عورت چاہے تو بڑے اکھڑ آدمی کو بھی اپنی مٹھی میں رکھ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عورت وہیں اچھی لگتی ہے جہاں اسے بیاہ دیا جاتا ہے۔ بیٹی پہلے تو خاوند کا رویہ برداشت کرتی رہی، لیکن اس شخص نے اس کے ساتھ نمایاں طور پر بے رخی شروع کر دی۔ پہلے وہ سورج غروب ہوتے ہی گھر آ جاتا تھا، پھر اس نے ذرا دیر سے آنا شروع کر دیا۔ پھر ایسی راتیں بھی آئیں کہ وہ 10 بجے اور کبھی 11 بجے گھر آتا، اور آتا بھی تو یوں لگتا جیسے کسی غلط جگہ آ گیا ہو اور یہ لوگ اسے اچھے نہیں لگتے۔ بختی کی بیٹی نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس کا بیٹا بالکل ہی بدل گیا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے ایک چراغ جلتا جلتا ٹمٹمانے لگا ہو اور وہ بجھنے ہی والا ہو۔ سائرہ بیٹی، اس کی ساس نے اسے کہا، تمہارے ساتھ اس کا خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اس کی ماں ہوں، وہ مجھ سے بھی کھچا کھچا رہنے لگا ہے۔ بہت پوچھا ہے کہ اسے کیا دکھ ستا رہا ہے کہ وہ یوں روٹھا روٹھا سا اور چپ رہنے لگا ہے۔ وہ کچھ بتاتا ہی نہیں بلکہ 1-2 بار غصے میں آ گیا تھا۔ بختی کی بیٹی سائرہ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص صرف اس سے ہی بے رخی نہیں برت رہا بلکہ اپنی ماں کے ساتھ بھی اس کا یہی سلوک ہے۔
سائرہ کی ساس تو بات کرتے کرتے آنسو بہانے لگی، اور ساس نے سائرہ کو یہ بھی بتا دیا کہ سائرہ کا سسر بھی پریشان ہے۔ معلوم ہوا کہ سائرہ کا خاوند کاروبار سے رقمیں اڑانے لگا ہے، اور دن کو بھی بغیر بتائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ سائرہ اس معاملے میں خوشبخت تھی کہ خاوند کی گمراہی پر اس کی ساس اور سسر اور خاوند کا ایک بھائی سائرہ کے ساتھ تھی۔ عموماً یوں ہوتا ہے کہ کسی کا شادی شدہ بیٹا گمراہ ہو جائے اور بدکاری کی طرف جا نکلے تو اس پر پردے ڈالے جاتے ہیں، اور اس کی بیوی شکوہ کرے تو سسرال کا ہر فرد اس کی مخالفت میں اتر آتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا، جس سے ظاہر تھا کہ یہ کردار والے لوگ ہیں۔ سائرہ کے سسر کو یہ غم لگ گیا تھا کہ اس کا بیٹا حلال کی کمائی اڑا رہا تھا۔ دوسرا نقصان یہ نظر آ رہا تھا کہ اس پر قابو نہ پایا گیا تو وہ اس مقام تک جا پہنچے جہاں اسے بلکہ پورے خاندان کو تباہی سے بچانا ممکن نہیں رہے گا۔ باپ کو یہ صاف نظر آنے لگا تھا کہ کاروبار کا منافع سکڑتا جا رہا ہے۔ دراصل منافع بیٹا ہضم کر رہا تھا، یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کرتا کیا ہے اور جاتا کہاں ہے۔ ایک شک یہ تھا کہ اسے ریس کھیلنے کی لت پڑ گئی ہے، یا وہ کسی نشے کا عادی ہو گیا ہے، یا اس کا دوستانہ کسی فاحشہ عورت کے ساتھ ہو گیا ہے۔ نشے والا شک غلط معلوم ہوتا تھا۔ یہ اس طرح کہ وہ جب گھر آتا تھا تو گھر کے تمام افراد اسے غور سے دیکھتے تھے۔ ذہنی طور پر وہ نارمل حالت میں ہوتا تھا، لیکن مزاجی طور پر اس میں کچھ غصہ اور کچھ تلخی نظر آتی تھی۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ بات نہ کرے۔ وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھی نظر انداز کر دیتا تھا اور غصہ بند کمرے میں سائرہ پر نکالتا تھا۔ یہ دھتکار اور پھٹکار اکیلی سائرہ کے حصے میں آتی تھی، اور اس میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔